वेलकम बैक। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के मनसब के लिए नाअहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में बताया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। वजारत कानून को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया गया। फैसले में करार दिया गया तारिक जहांगीरी जज बनते वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। जज के दौर पर उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। अदालत ने फुल कोर्ट तश्कील देने और बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्तें मुस्तरद की। सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक इल्तवा की दरख्वास्त भी रद्द की गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। अदलिया की बदनामी क्या होगी कि उसका एक जज जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर बैठा हुआ था। अदलिया का भरम, अदलिया की शफाफियत, अदलिया का अवाम के ऊपर एतमाद वो सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रहेगा जब अदलिया में शफाफियत होगी, करप्शन जीरो होगी और जज साहबान का एहतसाब हो अक्रॉस द बोर्ड आइन और कानून के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में जो फैसले दे चुके हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले वो तनख्वाहें और मराद ले चुके हैं, वो भी शायद जो है उनको वापस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि जब एडमिटेडली एक शख्स के पास जाली डिग्री आई और उसने जाली दस्तावेजात तैयार की, तो जो सलूक आम शहरी के साथ किया जाता है वही सलूक जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420, 468, 471 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बाज़ाब्ता बाकायदा ट्रायल होना चाहिए। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री दुरुस्त होने के सबूत पेश नहीं कर सके। तमाम मामलात पर एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, अब वो बतौर जज काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कानून की डिग्री ही दुरुस्त नहीं थी तो तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल ही नहीं थे। भत्ते की शिकायतें बराह रास्त मुझसे करते। किसी ने भत्ते की पर्ची दी या किसी ने भत्ता दिया तो वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिल्डरों की तंजीम आबाद के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। सरबरा आबाद हसन बख्शी ने साल भर में भत्ते के 10 केसों की निशानदही की। भत्ते की पर्चियाँ और फ़ोन नंबर वज़ीर आला को दिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। 50 भत्ताखोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। माजी की तरह अब भी भत्ताखोर कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुलाकात में कब्ज़े ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक किया गया। भत्ते की पर्चियों पर बिलावल भुट्टो जरदारी को दोबारा ताजिरों से मिलने की दावत दी, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं आया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी की ARY न्यूज़ के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी लिखा है कराची मुआशी हब है, पंजाब की तरह कराची में भी जराइम पेशा नासिर से सख्ती से निपटा जाए। ने ये समझना चाहिए ये 5-6 लोगों ने पूरे कराची के शहर और बिजनेस कम्युनिटी उनको यरगमाल बनाया हुआ है। आज जो रिलेशनशिप है हमारे UAE के साथ, ईरान के साथ, का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों को वहाँ से पकड़ के लाना चाहिए। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है। मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है। ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है कि हमारी माशी हब है तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा, पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ। क्रिमिनल्स की डीलिंग का तरीका पंजाब में है, वो तरीका यहाँ पर भी आजमाना पड़ेगा। ना रोज़ बरोज़ लोग अपना कारोबार समेटते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन से अगवा किया गया 3 साल का बच्चा मोरों से बाजियाब। बच्चे के दादा ने बताया मुल्ज़िमान ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। नज़ीर शाह मजीद बता रहे हैं। शाह लतीफ़ थाने की हदूद से एक 3 साल का बच्चा अगवा हो गया था, जिसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सिंध के शहर मोरो से बाजियाब किया। इस वक्त इस बच्चे के अहल खाना हमारे साथ मौजूद। आप ये बताइएगा कि बच्चा कैसे गायब हुआ था, कितने तावन मांगा गया था? 7 बजे थे कि बच्चा बाहर निकल गया गाना, बाहर निकल गया, कैमरे में दिया थोड़ा सा तस्वीर, फिर बाद गायब हो गया। फिर बाद में गटर लेन में चेक किया, मुझे गटर लेन में नहीं गिरा है। तवान मांगते थे तकरीबन, पहला मांगती थी 2 करोड़, फिर बाद 2 करोड़ से हो गया 50 लाख, फिर बाद 40 लाख। फिर जल्द नहीं किराएदार थे, मैं इतना किराएदार से नहीं पूछता है। पुलिस का मेरे से बहुत अच्छा माशाल्लाह अच्छा काम किया। पुलिस को उन्होंने 10 लाख रुपए कैश इनाम भी इस पूरी पार्टी के लिए दिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
وزیراعظم شہباز شریف اس وقت اسلام آباد میں منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف خطاب بھی کریں گے۔ چیئرمین سی ڈی اے کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اقبال فلائی اوور ہے اور اس سگنل فری کوریڈور سے متعلق چیئرمین سی ڈی اے کی جانب سے وزیراعظم کو بریف کیا جا رہا ہے اور کمپلیٹ پروجیکٹ بنایا ہے۔ یہ سب جب ایکسپریس وے بن گیا تھا تو منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کا افتتاح نہیں ہوگا جب تک ہم اس کا یہ فلائی اوور نہیں بناتے سر۔ یہ اقبال فلائی اوور ہمارا سر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے سر، یہ پروجیکٹ اور ایکسپریس وے یہاں سے ٹوٹل اسٹریچ بنتی ہے 10 کلومیٹر کی، یہ ہمارا سر کمپلیٹ الحمدللہ ہو گیا ہے۔ ابھی سر منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو سروس لینز ایکسٹرا ہمیں بنانی چاہیے وہ سر پھر ہم نیکسٹ فیز میں ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، منسٹرز، parliamentarians, civil servants, team CDA, representatives from NESPAC and FWO, our honorable contractors, Habib Construction and ZKB, residents of Islamabad and Pindi, Assalamu alaikum. خواتین و حضرات، میں آپ تمام احباب کو اسلام آباد ایکسپریس وے کی وائڈننگ اور اقبال فلائی اوور کی انوگریشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک شارٹ ویڈیو ہے، آئیے ایک نگاہ اس شارٹ ویڈیو پہ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، انٹیریئر منسٹر صاحب نے تب یہ فرمایا تھا کہ ہم اس کو ریکارڈ مدت کے اندر مکمل کریں گے، 150 دن کی۔ الحمدللہ اقبال فلائی اوور کو 77 دنوں میں مکمل کیا گیا، اور اس موقع پر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے بہت ہی امپورٹنٹ ممبر فیڈرل انٹیریئر منسٹر سید محسن رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے اظہار خیال کریں۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں فیڈرل انٹیریئر منسٹر سید محسن رضا نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایم این ایز، سی ڈی اے کی ٹیم اور باقی سارے گیسٹ، السلام علیکم۔ آج ہمارے لیے، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اور پنڈی کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ آج یہ اقبال فلائی اوور کھل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک معمول تھا کہ یہ ٹریفک 1 سے 1.5 گھنٹہ تو آپ یہاں پہ ضرور سٹک ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ جب ٹرکس آ رہے ہوتے تھے رات کے ٹائم پہ، اس ٹائم تو یہ 2-2 ڈھائی گھنٹے پہ جاتا تھا۔ میرے خیال میں اس میں حنیف عباسی صاحب آپ کو بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بری حالت میں یہ چوک ہوتا تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے ایکسپریس وے ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور اس ٹائم پلان بنا کہ ایکسپریس وے کی اوپننگ کریں، تو میری سی ڈی اے کی ٹیم سے جب بات ہوئی، میں نے کہا ہم کسی صورت ایکسپریس وے کی اوپننگ نہیں کریں گے، کیونکہ ایکسپریس وے کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب اس کا یہ آخری جوائنٹ بھی جڑ جائے۔ ایکسپریس وے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سروس روڈز کا پلان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم ایک دفعہ فائنل ورکنگ کر کے ہم اس کے اوپر کام شروع کریں گے، تو اس سے بہت زیادہ جو چھوٹی ٹریفک ہے وہ سائڈوں پہ چلی جائے گی، اور جو ارد گرد کی آبادی ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ جنوری کے 2nd ویک میں ہم پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ویژن 2027 کہ ان 2 سالوں میں ہم کتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی شکل دسمبر 2027 میں کیا ہوگی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج کا اسلام آباد اور 2 سال بعد کا اسلام آباد آپ بالکل فرق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شاہین چوکی اگلے ہفتے 10 دن میں پرائم منسٹر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آ کے اس کی بھی افتتاح کریں، بیکاز وہ بھی تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور آپ کو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ نظر آئے گا۔ وہ اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی کافی بڑا ریلیف ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور جس طرح ابھی ہوسٹ نے بھی یہ بات کی کہ سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے ہمارا کہ کاسٹ افیکٹو، کہ یہی چوک تھا اور اس سے پہلے یہ اربوں روپے کا تھا، اس میں زمین ایکوائر ہو رہی تھی، اس میں کافی چیزیں تھیں، اور جب کوئی اس کی اماؤنٹ سنتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری ٹیم پوری بیٹھی اور بغیر کوئی زمین ایکوائر کیے کیسے اس کو ہم نے ڈیزائن کرا، اور ساری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے، سی ڈی اے کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پورا بیٹھ کے اس کے اوپر کام کیا، اور وہی پروجیکٹ آج 1.4 بلین میں آپ کو مکمل کر کے دیا۔ تو کاسٹ افیکٹو سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد کوالٹی کو 100% انشور کرنا کہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے۔ چیئرمین سی ڈی اے، ان کی پوری ٹیم، لوکل ایس پی سے لے کے منسٹر آف اسٹیٹ، سیکرٹری انٹیریئر،
سب اس سائٹس کا وزٹ کرتے رہے ہیں اور آج اگر آپ کوالٹی دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. اور تیسری چیز جو سب سے آخری ہے کہ وہ کتنا جلدی ہو تاکہ جو لوگ ہیں ان کو تنگی کم سے کم ہو. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تینوں چیزوں پہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور تینوں چیزوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچیو کرائی ہیں. آگے آنے والے پروجیکٹس انشاءاللہ بہت سارے ہیں. ایک چیز جو یہاں ایم این ایز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بار بار اصرار ہے, پرائم منسٹر صاحب آلریڈی اس پہ انسٹرکشن دے چکے ہوئے ہیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جو اسلام آباد کا پانی کا مسئلہ ہے ہم آپ کو حل کر کے دیں گے. اس پہ آلریڈی ہم نے 3-4 چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. پی ایم نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک ٹیم بنائی تھی. ہم اس کے اوپر پراپر ورکنگ کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم آپ کو 1-2-3 سال کے اندر کر کے دے دیں. تو ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اگر اگلے 10 سال کے پروجیکٹ میں وہ چیز پہ جائیں گے جو آپ کو کر کے ہینڈ اوور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اسی طرح رکھے, اسی طرح کامیاب کرے. پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس اسی طرح رہے. تمام ہمارے کیبنٹ ممبرز کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, it is my humble duty to be calling upon the chief guest of today's ceremony, His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محسن نقوی صاحب, وزیر داخلہ, آنریبل فیڈرل منسٹرز, پارلیمنٹیرینز, چیف کمشنر, چیئرمین CDA چودھری محمد علی رنداوا, اور اس منصوبے کے شاندار افتتاح کے موقع کے اوپر CDA اور جو کنٹریکٹرز اور یہاں پر موجود مہمانان گرامی, السلام علیکم. آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور کی بہت شاندار تکمیل کے موقع کے اوپر میں محسن نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور منصوبہ ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا. اس کے لیے جو کنٹریکٹرز نے جو کام کیا ہے, میں ابھی فلائی اوور دیکھ کے آیا ہوں, اس کی اچھی کوالٹی ہے. لہٰذا آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. کل مجھے بلوچستان سے ایک سیاسی شخصیت تشریف لائے میرے پاس, تو کہنے کے کہ شہباز شریف صاحب, میں اسلام آباد پچھلے 2-3 ہفتوں سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. اتنی زیادہ سڑکوں کے جال, فلائی اوورز, انڈر پاسز, تو یہ تو کمال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ آج اس محفل میں میں محسن نقوی صاحب کو وہ امانت پہنچا دوں جو بلوچستان کے اس لیڈر نے مجھے کہی. آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں جو آپ نے 12 کو فلائی اوور, F9 انٹرچینج, سرینا چوک انڈر پاس, راول چوک انٹرچینج, مارگلا چوک انڈر پاس, طیب اردوان انڈر پاس, راول پنڈی اسلام آباد میٹرو, کیپٹن گنج, شیر خان کوریڈور, اور اس طرح کی بے شمار جو آپ نے عام آدمی کو, ٹرانسپورٹرز کو, پبلک کو, اسلام آباد کے باسیوں کو, پاکستان بھر سے آنے والے جو لوگ یہاں سے شمالی علاقوں میں جاتے ہیں, مری کی طرف جاتے ہیں, آپ نے یقیناً ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے لیے آپ یقیناً دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور آپ کی پوری ٹیم, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے اور اس میں مزید آپ کو نکھار اور اس میں رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر میں ڈاکٹر انم, صاحبزادہ یوسف اور مسٹر اور علی جو SP آپریشنز ہیں, ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بہت ایک اچھا کام کیا ہے, اور جو انلیگل جو کنسٹرکشن تھی
اس کو وہاں سے ہٹایا، کیونکہ اگر ناجائز تجاوزات کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی شہر، کوئی بھی قصبہ ہو، اس کی ڈیزائننگ، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو پھر مسائل آتے ہیں وہ پھر بعد میں حل نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دہائیوں سے مسئلہ تھا جو ان 3 افسران نے مجھے بتایا گیا کہ بہت اچھی کارکردگی کی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین CDA اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقینی طور پر جڑواں شہروں میں ٹریفک کے مسائل حل ہونے سے وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے گی اور کاروبار کو وسعت اور ترقی ملے گی. واپس